نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگ اور دوستوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات کرنے لگو یا اچھا کام کرنے لگو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرو اور مجھ پر درود شریف پڑھا کرو. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اچھے کام سے پہلے اور اچھے کلام سے پہلے اللہ کی حمد کرو گے اور مجھ پر درود و سلام پڑھو گے، رب الجلال والاکرام تمہارے کاموں میں اور تمہاری باتوں میں برکت عطا فرمائے. ایک عالم دین ہوئے ہیں، ان کا نام ہے ابن قیم الجوزی. یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے جلاء الافہام. بیروت کی چھپی کتاب ہے، پیج نمبر ہے 56. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان. روایت کرتے ہیں جناب حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ اور نقل کرتے امام طبرانی رحمہ ان کے حوالہ سے ابن قیم الجوزی نے اپنی کتاب جلاء الافہام کے صفحہ نمبر 56 پر، عربی کتاب بیروت کا چھاپا، رائٹ سائڈ پر ہی آتا ہے 56 نمبر صفحہ، اس میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ دنیا میں کہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان اینی ویئر ایٹ اینی پلیس. جب کوئی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، وہ کہیں درود شریف پڑھتا ہو، اس کی آواز مجھے مدینہ شریف پہنچ جاتی ہے. آواز تب بھی پہنچتی تھی، اب بھی پہنچتی ہے. تب بھی پہنچتی تھی، اب بھی پہنچتی ہے. تب کچھ تھوڑا سا مسئلہ تھا نہ ماننے کا، لیکن اب یہ مسئلہ صاف ہو گیا ہے. ہم پہلے روحانیت کو مانتے ہیں، پھر سائنس کو مانتے ہیں. روحانیت پہلے ہے، سائنس بعد میں ہے. روحانیت سائنس کی لوڑی ہے؟ نہیں، سائنس روحانیت کی لوڑی ہے. لوگ کہتے ہیں سائنس نے دین سچا کر دکھایا. سائنس نے دین تو پہلے سچا تھا. کہنا ہی چاہیے کہ دین نے سائنس کی باتیں سچی کر دکھائی ہے. لیکن وہ ماڈرن ایرا میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انگلش اسکولوں میں پڑھے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی کہ سائنس نے دین کو سچ کر دکھایا. وہ بچے ہیں نا، تو بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ سائنس نے دین کو سچا نہیں کر کے دکھایا، دین تو پہلے سچا تھا. دین نے سائنس کی انوینشنز جو ہیں ان کو سچا بتایا کہ یہ سچی بات ہے. دیکھیں، ہم میسج کرتے ہیں، ہمارا میسج جو ہے ہم اپنے موبائل میں ایڈٹ کرتے ہیں، واٹ یو وانٹ ٹو ایڈٹ کرتے ہیں نا، پھر اس کو سینڈ کرتے ہیں تو وہ سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے فلائی کرتا ہے اور دوسرے کے موبائل میں ان ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایڈٹ نہیں کرتا. کہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا.
اس کا ایڈٹ شدہ جو ہے پیغام اس کے موبائل میں ان ہو جاتا ہے، اس کی سکرین پر وہ پوری عبارت آ جاتی ہے جو اس نے اپنے ملک میں، شہر میں، بستی میں، مکان میں ایڈٹ کی تھی، تو وہ فلائی کر کے ہمارے موبائل میں آ جاتی ہے۔ کبھی نہ شرک کا فتویٰ لگا نہ بدعت کا فتویٰ لگا، کیونکہ ہم سائنس کو تو مانتے ہیں، سائنس کو تو مانتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے ارشاد مبارک ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، من میت فی القبر الا کالغریق المتغمس ینتظر دعوۃ، فرمایا میت جو ہوتی ہے وہ قبر میں ڈوبنے والے کی مثل ہوتی ہے، ینتظر دعوۃ، وہ دعا کا انتظار کرتی ہے، تلحق من ابین او امین او اخین او صدیقین، باپ ماں بھائی دوست کی طرف سے۔ تو جب وہ دعا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے دادا جی کو، ہمارے پاپا جی کو، ہمارے والد کو، والدہ کو، مدر کو، فادر کو بخش دے، تو یہ ہم الفاظ پروناؤنس کرتے ہیں اپنی زبان سے، وہ روحانی سکرین پر ایڈٹ ہو جاتے ہیں اور روحانی سیگنل سسٹم کے ذریعے پھر وہ فلائی کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا يدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال، اللہ تبارک و تعالی ان ورڈز کو، ان دعاؤں کو اس بندے کی قبر میں ان کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور وہاں جا کے ڈھیر لگ جاتا ہے اور قبر والا پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے تو نے پیچھے کو باپ ماں بہن بھائی دو چھوڑے تھے؟ جی یا اللہ سارے ہی تھے۔ ہمیں انہوں نے دعا کی ہے، میں نے ثواب دی ہے، اگر میسج آ سکتا ہے دعا بھی آ سکتا ہے، دعا سکتے دروشی بھی آ سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی پابندیاں اور باتیں ہیں یہ سب ایسے رف سی باتیں ہیں، پیور کلیئر جو سبجیکٹ ہے روحانیت کا یا دین کا، اس میں کوئی چیز درمیان میں حائل نہیں ہے۔ یہ ساری زمین اور کائنات، پہاڑ، درخت سب ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں اور دور سے بیٹھ کر ہر چیز نظر آتی ہے، یعنی تقریر کہیں ہو رہی ہے اور لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بندہ بھی آ رہا ہے اور اس کی تقریر بھی آ رہی ہے، سارے مان رہے ہیں۔ تو دین کے ماننے میں کیا دقت ہے؟ اس کو ماننے سے بنے گا کچھ نہیں، اس کو نہ ماننے سے بھی بنے گا کچھ نہیں، اس کو ماننے سے بنے گا کچھ نہیں، اس کو نہ ماننے سے بنے کچھ نہیں، اس کو نہ مانے تو بگڑے گا کچھ نہیں، اس کو نہ مانے تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ دین کو ماننے سے بات بنتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کہیں سے مجھ پر دروشی کرو، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، نہ مدینہ شریف کنڈیشن ہے نہ مکہ شریف کنڈیشن ہے، اینی ویئر ایٹ اینی پلیس جب ہم ریسائٹ کرتے ہیں دروشی تو وہ روحانی سیکٹر سسٹم کے ذریعے قوت خضرہ میں ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر پوری شیٹ آ جاتی ہے، کون پڑھ رہا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اس کی ماں کا نام کیا تھا، اس کا اپنا نام کیا ہے، وہ پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے، وائٹ ڈاٹا پورا آ جاتا ہے کہ فلانا بندہ جو ہے اس نے یہ دروشی پڑھا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب وہ باپ ہے، کتنی خوش نصیب وہ ماں ہے کہ بچے نے دروشی پڑھا اور اس کے باپ کا نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو جب بھی دروشی پڑھیں، جہاں کہیں بھی پڑھیں، اس کانسیپٹ اور کریڈ کے ساتھ پڑھیں کہ ہم جہاں بھی پڑھیں گے ہمارا دروشی مدینہ شریف پہنچ جائے گا۔ اب اس کانسیپٹ کے ساتھ، اس کریڈ کے ساتھ آپ ذرا دروشی پڑھیے کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں لندن میں اور مدینہ منورہ میں ہمارا دروشی پہنچ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 11واں پارہ ہے سورۃ یونس کی، ورس نمبر ہے 62 اور 63۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کا لفظ ہوتا ہے، یہ خبردار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بیہولڈ کیئرفلی، ان کا لفظ ہوتا ہے ایمفیسائز کرنے کے لیے، انڈیڈ دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ وٹ از اللہ از گوئنگ ٹو سے، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں دیر از نو فیئر اینڈ اینی گریف اپون دی فرینڈز آف اللہ، اللہ کے دوستوں کو کوئی غم اور کوئی فکر ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ ہے کون؟ یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ اولیاء اللہ کون ہے۔
کوئی بھنگی چسی ہیں، کوئی شراب پینے والے ہیں، کوئی شریعت کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو بیسک ایٹریبیوٹس ان کی بیان فرمائی ہیں، دو کوالٹیز ان کی بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک، الذین آمنوا، they are those who believe وَكَانُوا يَتَّقُونَ and are pious to their duty. دو ان کی خوبیاں ہیں، نمبر ایک ایماندار، نمبر دو تقوی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے ان اولیاء الا المتقون، کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوں، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو حرام خور نہ ہو. سود کھانے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا، سودی کاروبار کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا مخالف کبھی نہیں ہو سکتا. غوث اعظم پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی 11ویں شب ہر مہینے مناتے ہیں اور ان کے نام کا چرچا کرتے ہیں اور اپنی مشہوریاں کر لیتے ہیں کہ ہم ان کا نام لینے والے، کیونکہ اللہ والوں سے محبت کرے نا تو محبت کرنے والا کا نام مشہور ہو جاتا ہے. محبت کرنے والا کا بھی نام مشہور ہو جاتا ہے، تو ہم ان کی چاہنے والوں میں ہیں. مجھے ایک بندہ کہتا ہے یوسف صاحب ایک بات تو بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا تم غوث اعظم کا ہر مہینے ختم دلواتے ہو اور لنگر بانٹتے ہو تو یہ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی ان سے ہمارا طلب جو ہوا تو طلب داروں سے محبت کرتے ہیں، دیتے ہیں چیزیں. کہتے وہ تو اتنے نیک تھے، وہ تو تقوی والے تھے، وہ تو پیروں کے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ کسی غریب کا ختم کرواؤ، وہ اپنے دادے بابے کا ختم شریف کراؤ، ان کو تو ضرورت ہے. میں نے وہ بھی کراتے ہیں، یہ بھی کرنے لگے. میں نے بتاؤ مجھے آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ I have 4 brothers. میں سارے رچ ہیں کہ پور ہیں؟ 2 are rich and 2 are poor. میں نے کہا جب عید کا دن آتا ہے تو رچ کے بچوں کو دیتے ہو؟ عید کا نہ دیتا ہوں. پور کے بچوں کو نہ دیتا ہوں. میں امیر کو کیوں دیتے ہو؟ اس کے بعد پہلی پیسہ بڑھا. امیر کو کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں محبت قائم کرنے کے، اس کو تحفہ امیر کو دیں گے تحفہ بنے گا، غریب کو سپورٹ کریں گے دیں گے تو اس کی مدد ہوگی. تو میں نے اب صرف غریب کو دے دیا کرو، کہنے تعلقات خراب ہو جائے گی، محبت نہیں بڑھے گی. میں نے ہم نے بھی غوث پاک سے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے کیا تاکہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق قائم رہے، اور جب کل قیامت کا دن آئے تو ہماری سفارش ہو. یہ ہمارا گفٹ ہے ان کے لیے، ان کی سپورٹ نہیں ہے، محبت. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من حب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا. اور تحفے محبت والوں کو دیتے ہیں، دشمنوں کو تحفے نہیں دیتے. اور یہ سارا جو میدان ہے محبت والوں کا ہے. ہم سبھی چاہے یہاں ہاتھ باندھے یا یہاں ہاتھ باندھے یا یہاں ہاتھ باندھے یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے، تمام عقائد میں، تمام فرقوں میں سورۃ فاتحہ لازمی ہے. سورۃ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، پوری آیات پڑھنی واجب ہے. اور ادھر ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے تب بھی، ناف کے اوپر پڑھیں گے تب بھی، زیر ناف ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے تب بھی کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم. ہر بندہ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ اہدنا، ہمیں ہدایت فرما کس چیز کی؟ رائٹ پاتھ، گائیڈ اس ٹو رائٹ پاتھ. اب وہ رائٹ پاتھ کون سا ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے یہ تو تم نے کہہ دیا نا اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس ٹو دی اسٹریٹ پاتھ، تو یہ بھی پوچھ لو یا اللہ وہ کن کا راستہ ہے؟ فرمایا تم کہہ دو صراط الذین انعمت علیہم، دی پاتھ آف دوز whom you blessed. یا اللہ ان کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. مجھ سے پوچھے کوئی تم پر نام حاجی ہوا ہے، ان سے کچھ حاجی نام ہوا ہے، آپ پر نام ہوا ہے، حاجی ہوا ہے، آپ پر بھی ہوا ہے، تو پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. لیکن جن پر انعام ہوا ہے وہ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جن پر مولا تو نے انعام فرمایا ہے. رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. میں ادھر ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یا اللہ نبیوں کے نقش قدم پر چلا، یا اللہ صدیقوں کے نقش قدم پر چلا، یا اللہ شہداء کے نقش قدم پر چلا، یا اللہ اولیاء کے نقش قدم پر چلا. اور کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے کہتے ہیں ان کے پاس کیا رکھا ہے، کیا لینے جا رہے ہیں؟ عجیب بات ہے. ادھر تو میں کہتا ہی نہیں کہ نقش قدم پر چلا ہے، تو پھر ان کے پاس کیا رکھا ہوا؟ جب رکھا نہیں ہوا تو ان کے پاس نقش قدم پر چلنے کی دعا بھی کر رہے ہیں. پتہ چلتے کہ نہیں کہ بس سب کچھ رکھا ہوا ہے. اللہ کو پانا ہے تو ان کے پاس جانا پڑے گا. اگر اللہ کو پانا ہے ان کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے تک پہنچنے کی یہ رستے بتائے. صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں میں ایک عظیم شخصیت ہے جنہیں کہتے ہیں پیر پیرا شیخ سید عبد القادر جیلانی. بہت بڑے ہمارے اسلام میں بہت بڑے محدث ہوئے ہیں جن کو دنیا شیخ المحدثین کہتی ہے، جن کا نام ہے شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اخبار الاخیار. اس میں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں غوث الثقلین، قطب الاقطاب، فرد الاحباب، سید الثقلین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے محدث ہیں اور ہر نقطۂ فکر کا آدمی یہ کہتا ہے جس کتاب پر شیخ کے محقق کا نام لکھا ہو آنکھیں بند کر کے اس کتاب کو سچا مان لو. کیونکہ وہ جب کتاب لکھتے ہیں تو جیسے محدثین اسناد کی بنیاد پر روایات بیان کرتے ہیں، ایسی شیخ کے محقق واقعات کو اسناد کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بعض بات ہم سننے والے کہتے ہیں یار یہ تو صحابی نہیں ہے، ان کو رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہو. تو اللہ نے کہاں فرمایا کہ نہیں کہہ سکتے؟ نہ کہنے کی دلیل تو ہونی چاہیے نا. اگر آپ مجھے منع کرتے ہیں تو پھر دلیل پیش کریں. اگر میں کہتا ہوں تو پھر میں دلیل پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ سورت ہے البینہ، آیت نمبر ہے 7، ورس نمبر 7 اور 8. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات surely those who believe and do righteous deeds they are the best creators. یہ اچھے کردار والے لوگ ہیں، ان کا کیریکٹر بہت اچھا ہے. اولئک خیر البریہ، بہترین مخلوق ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات those who are believers and do good deeds. وہ جو ایمان والے اور اعمال صالح کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوے داڑھی والے بابے، یہ ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ تو اچھے کام کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ تو یہ اوپن ارشاد ہو گیا رب کائنات کا کہ جو ایمان والے اور اعمال صالح کرنے والے ہیں جزاؤہم ربہم جنات عدن، ان کے لیے جنتیں ہیں تجری انڈرنیتھ من تحتہا فلوز، کینالز آر فلوئنگ خالدین فیہا ابدا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے یہ مجھ سے راضی ہے میں ان سے راضی ہوں. اب اس میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے. جو بھی ایمان والا پہلا پارا اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الذین آمنوا، اے محبوب علیہ السلام آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو ایمان والے ہیں اور ہمارے صالح کرنے والے ان کے لیے جنتیں ہیں. کیا آپ اور میں جنت چاہتے ہیں؟ ہر بندہ کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، میرے ابا جی کو جنت عطا فرما. اللہ فرماتا ہے سیدھا سا ایک رستہ میں بتاتا ہوں، مومن ہو جاؤ اور ایمان اعمال صالح کرو، جنت تمہارے پاؤں کے نیچے. یہ ہر مومن کے لیے، اور ہر مومن کو جو دنیا سے جاتا ہے ہم اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب کو فرماتا ہے تو اس میں کوئی جھگڑا اور باس نہیں ہے.
رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دو ان کی بیسک کوالٹیز بیان کی ہیں، بیسک ایٹریبیوٹس ان کی بیان کی ہیں۔ نمبر 1 الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ صاحب ایمان ہوگا، وہ صاحب تقوی ہوگا، وہ صاحب ایمان اسے کہتے ہیں جو صحیح عقیدہ ہوگا۔ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے، صاحب ایمان کا بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری سے جلد نمبر 1 صفحہ 6 2 روایات ہیں، ایک کے راوی ہیں جناب سیدنا انس رضی اللہ عنہ، دوسری جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور پوری انسانی سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اب جب یہ نعمت ملے گی تو مومن ہو جائیں گے۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ نے شفا شریف میں لکھا ہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود ہی بولے، آپ نے نہیں پوچھا، خود ہی بولے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات؟ حضور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں وہ تیرا ایمان کو قبول نہیں ہوں۔ پریفرنس کس کو دیے؟ اپنی جان کو۔ ہر چیز سیکریفائی کرتی ہے لیکن جان کو سیکریفائی نہیں کیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ایمان مکمل نہیں۔ فوراً انہوں نے ججمنٹ کی، غور و فکر کیا، میں نے غلطی ضرور کی ہے۔ جب غور کیا تو پتہ چلا میں نے جان کو ترجیح دے دی ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جان سے بھی پیارے، مال سے بھی پیارے۔ میں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہے، اب تیرا ایمان۔ اب جب اس اسٹیج پر آئیں گے تو پھر مومن ہوں گے، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، اس کے بعد وکانوا یتقون اور تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ اللہ پاک نے تقوی کو کیوں رکھا ہے؟ تاکہ کوئی دولت مند یہ نہ کہ میں ولی اللہ ہوں، کوئی پروفیسر یہ نہ کہ میں ولی اللہ ہوں، کوئی خطیب یہ نہ کہ میں ولی اللہ ہوں، کوئی گورنر یہ نہ کہ میں ولی اللہ ہوں، کوئی بڑے عہدے والا نہ کہ میں ولی اللہ ہوں۔ اللہ پاک نے ایک ایسی کوالٹی بیان کی ہے، ایک ایسی خوبی بیان کی ہے کہ جو وہ پالے گا، امیر پالے، غریب پالے، حاکم پالے، محکوم پالے، رعایا پالے، بادشاہ پالے، عاجل پالے، عجیب پالے، جو بھی بزنس مین ہو، مزدور ہو، جو بھی اس کوالٹی کو حاصل کر لینا، اللہ کریم اس کو اپنا دوست بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اس کے معنی جو ہے، اس کی تشریح جو ہے سورۃ الحجرات میں رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمائی ہے، آیت نمبر ہے 13، ورس نمبر 13 ہے، 13 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وہ mankind we Allah created you from one male and one female، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا شُعُوبًا and distributed you in communities، تمہاری کمیونٹیز بنا دی ہیں، وقبائل and tribes، اور ٹرائب بنا دی ہیں، کس لیے؟ that you may recognize each other، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کمیونٹیز بنا دی ہیں، ٹرائبس بنا دیے ہیں، خاندان بنا دیے، قبیلے بنا دیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے surely the noblest among you is the sight of Allah is he who is more pious in akramakum inda atqakum، فرمایا میرے قرب والا وہی ہو سکتا ہے جو سب سے بڑھ کر تقوی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تقوی جو ہے یہ سینٹرل چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، جس پر ہم نے کانسنٹریٹ کرنی ہے اپنی توجہ، کہ جب تک آدمی متقی نہ ہو ولی نہیں بن سکتا۔ متقی اسے کہتے ہیں جو حرام سے بچے، حرام خور کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو سکتا ہے، خطیب وزیر ہو سکتا ہے، وہ وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، وہ جناب گورنر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ولی اللہ، ولی ہونے کے لیے تقوی جو ہے وہ بیسک چیز ہے۔ اور غوث
غوث اعظم پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت محمد یحییٰ تعدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی قلائد الجواہ، اس میں فرماتے ہیں کہ مسند ولایت کا سجادہ نشین ہونے کے لیے 12 کوالٹیز چاہیے. کتنی؟ 12 کوالٹیز. ناراض تو نہیں ہماری بات؟ ناراض نہیں ہوگا، مہمانوں سے ناراض نہیں. اچھا سنیں، یہ میں ایک بات کروں گا تو آپ شاید ناراض ہو جائیں، لیکن ناراض نہیں ہونا. پیر کا پتر پیر، پیر کا پتر پیر کا بیٹا، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، صاحبزادہ صاحب، نماز پڑھے نہ پڑھے صاحبزادہ صاحب. لوگ آدمی چومیں گے چاہے وہ کلیم سیف بھی ہو، کیونکہ صاحبزادہ صاحب ہے نا. یہ معیار ہمارا ہے، رب الجلال کا معیار نہیں. ہم نے وہ لکھا رب کائنات کا معیار ہے، اس معیار کو اپنانا ہے. اور جنہوں نے اس معیار کو اپنایا ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ غوث اعظم پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسند ولایت کا سجادہ نشین ہونے کے لیے کسی خاص گدی کا شہزادہ ہونا ضروری نہیں ہے. ناراض نہیں ہونا آپ کو، میں آپ کو ریئلٹی سنا رہا ہوں. کم ٹو ریئلٹیز، ریئلٹیز کی طرف آئے. مولانا صادق چھوڑے، ریئلٹیز کو اسٹارٹ کریں. ریئلٹیز کیا ہے؟ غوث اعظم پیروں کے جو پیر ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ جن کی 11ویں مناتے ہیں اور پھر ان کے نام سے لنگر تقسیم کرتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، تحفے تحائف پیش کرتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی ٹیچنگ کیا ہے، ان کی ورکنگ کیا ہے، وہ کیا دے رہے ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں، وہ کیا سمجھا رہے ہیں. ان کی طرف بھی تو اپنے کو تھوڑا سا خیال کریں. فرماتے ہیں کہ 12 صفات جس میں ہوں گی، 12 ایٹریبیوٹس، 12 کوالٹیز، وہ مسند ولایت کا سجادہ نشین ہوگا. پوچھا حضور کو کون کون سی ہیں کوالٹیز؟ اور میں اس میں 2 خوبیاں اللہ کی ہوں گی، 2 خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہوگی، 2 خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور 8 خوبیاں خلفائے راشدین کی ہوگی. اور جس میں وہ 12 ایٹریبیوٹس آ جائیں گی وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. اچھا تو حضور وہ ذرا ایلیبوریٹ کریں، واٹ آر دیز؟ وہ کون سی ایبلٹیز ہیں، کوالٹیز ہیں جو ایک آدمی میں آ جائے تو پھر وہ بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. وہ 2 خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی کہ ولی اللہ جو ہوگا وہ ستار ہوگا اور غفار ہوگا. ستار کا میں نے پردہ پوشی کرنے والا اور غفار کا میں نے معاف کرنے والا. چغل خور، غیبت کرنے والا، پیٹ پیچھے لوگوں کی عزت کو اچھالنے والا کبھی پیر نہیں ہو سکتا، کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اور کچھ ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلم فی الدنیا ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو دنیا میں کسی گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ کریم قیامت کو اس کے